اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا مرشد يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب تک الحمدللہ ہم نے رفع یدین پر حدیث فعلی پیش کی ہے. حدیث بتائیں کہ نا حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. قولی حدیث اس کو کہتے ہیں جو جیسے مان لو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو فرمائیں تو حضور کا فرمانا یا صحابہ کا فرمانا یا تابعین کا فرمانا یہ حدیث قولی میں آتا ہے. اگر حضور فرما رہے ہیں تو حدیث قولی ہے لیکن مرفوع ہے، صحابہ فرما رہے ہیں تو حدیث قولی ہے لیکن موقوف ہے، اور تابعی فرما رہے ہیں تو حدیث قولی ہے لیکن مقطوع ہے. اور حدیث فعلی بتائے تھے کہ حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیے تو پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ اکرام کا کچھ کرنا، کچھ عمل کرنا، یہ حدیث فعلی ہوتا ہے. اور حدیث تقریری کہتے ہیں کہ جو کام پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے، اس کو منع نہیں کیے، رد نہیں کیے، تو وہ حدیث تقریری ہوا. تو رفع یدین کے معاملے میں ہم لوگ اب تک حدیث فعلی پر بحث کر رہے تھے اور دلائل پیش کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک سکھاتے ہوئے تابعین کو نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے اور پھر کہیں اور رفع یدین نہیں کرتے، اور آپ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی. ٹھیک ہے، جیسے کہ بہت سارے دلائل دیے جا چکے ہیں الحمدللہ، اور مستند کتابوں سے دیے جا چکے ہیں، صحیح الاسناد روایت پیش کی گئی ہے اور اوریجنل کتابوں کو دکھا کر بیان کیا گیا ہے، نہ صرف ویڈیو، نہ صرف حدیث نمبر دیا گیا ہے، نہ ہی موبائل میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. لیکن حدیث قولی حدیث فعلی سے زیادہ مستند حدیث قولی مانی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا عمل جس میں حدیث فعلی بھی موجود ہو، حدیث قولی بھی موجود ہو، تو ترجیح قولی کو دی جاتی ہے. یہ اصول محدثین ہیں، محدثین کا یہ اصول ہے. اب تک رفع یدین کے معاملے میں تو رفع یدین کرنے کی یعنی فعلی حدیث دونوں طرف تھی، ہماری طرف بھی تھی اور ان کے طرف بھی تھی. ٹھیک ہے، رفع یدین کرنے پر فعلی حدیث ہر تکبیر میں رفع یدین کرنے کی تھی، سجدے میں رفع یدین کرنے کی حدیث فعلی تھی. ٹھیک ہے، پھر رکوع میں کرنے کی رفع یدین فعلی تھی، حدیث فعلی تھی، اور صرف تکبیر الاولیٰ میں ایک بار رفع یدین کرنے کی حدیث فعلی موجود. تو فعلی ہمارے پاس بھی ہے اور فعلی ان کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے الحمدللہ حدیث فعلی سے ثابت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین چھوڑ چکے تھے، اور صحابہ اکرام حضور کی آخری نماز کو بتاتے ہوئے، کیونکہ صحابہ اکرام تو حضور کی آخری نماز ہی سکھائیں گے نا لوگوں کو، تو آپ رفع یدین صرف ایک بار کیے شروع میں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کیے. لیکن حدیث قولی کی بات جہاں تک آتی ہے تو حدیث قولی ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دیجئے، ضعیف بھی نہیں ہے. حدیث قولی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ رفع یدین کرو، یا پھر کسی صحابہ اکرام کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی یا ڈانٹا ہو کہ رفع یدین کیوں نہیں کر رہے، رفع یدین کرو. ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی ایسی حدیث ان کے پاس نہیں ملے گی آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھے اور آپ تنبیہ فرماتے ہوئے آپ ان کو کہتے ہو کہ رفع یدین کیوں نہیں کر رہے ہو، رفع یدین کرو، رفع یدین نماز کا حسن ہے، میری سنت ہے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا. لیکن ایسی کوئی ایک بھی حدیث ان کے پاس نہیں ہے. لیکن جب حضور نے رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا، جب رفع یدین منسوخ ہو چکی تھی، اس کے بعد صحابہ اکرام جب رفع یدین کر رہے تھے، یعنی جن تک وہ منسوخ کی روایت نہیں پہنچی اور وہ رفع یدین کر رہے تھے، تو حضور نے ان کو رفع یدین کرتا دیکھا تو منع فرمایا اس کو بند کر دو اچھے سے. پھر حضور صحابہ اکرام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھے تو آپ نے منع فرمایا کہ رفع یدین مت کرو، سکون کے ساتھ نماز ادا کرو. تو منع کرنے کی حدیث تو ہم پیش کر دیں گے، لیکن رفع یدین کرنے کی حدیث حدیث قولی وہ ایک بھی نہیں پیش کر سکتے. صحیح تو چھوڑ دیجئے، ضعیف بھی نہیں پیش کر سکتے. 8 روایت
अल्हम्दुलिल्लाह अभी पेश करेंगे आपको, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को रफ़े यदैन करने से मना फरमाया, और फिर इस पर जो वो लोग कैसे लोगों को कंफ्यूज करते हैं और क्या मतलब कैसे कम इल्मों वाली एतराज करते हैं, वो भी आपको बयान किया जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि सही मुस्लिम शरीफ से दो हदीस पेश करते हैं, हदीस नंबर 968 और 969, ये इंटरनेशनल हदीस नंबर है। सही मुस्लिम की हदीस है, ये किताब मेरे पास मौजूद है, ठीक है, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है कि हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सनद में बयान फरमाते हैं कि अबू बकर बिन अबी शैबा और अबू कुरैब ने हमसे बयान किया, दोनों ने कहा कि हमसे अबू माविया ने बयान किया, उन्होंने अमश से रवायत किया, उन्होंने मुसय्यब बिन राफे से, उन्होंने तमीम बिन तौरफा से, और उन्होंने हजरत जाबिर बिन समरा से रवायत फरमाया। हजरत जाबिर बिन समरा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं, ये वाली वर्ड जो है हदीस की अब शुरुआत हो रही है, ये तो सनद हम पढ़ दिए थे, अब ये मतन पे गौर कीजिएगा, इसी पर पूरा दारोमदार लास्ट तक रहेगा। हजरत जाबिर बिन समरा क्या फरमा रही हैं कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। क्या फरमा रहे हजरत जाबिर बिन समरा कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो फरमाया क्या वजह है कि मैं तुम्हें इस तरह रफ़यदैन करते हुए देखता हूं जैसे वो शर्कस घोड़ों की दुमे हैं, नमाज सुकून के साथ अदा करो। जाबिर बिन समरा क्या फरमा रहे हैं कि हुजूर हमारे पास तशरीफ लाए, यानी हुजूर पहले से मौजूद नहीं थे, आप लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान हुजूर तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर हुजूर इनको रफ़यदैन करते हुए देखे, तो आपने क्या फरमाया कि ये मुझे क्या हुआ कि मैं तुम्हें इस तरह नमाज में रफ़यदैन करते हुए देख रहा हूं जैसे सर्कस घोड़ों की दुमें हिलती है, नमाज सुकून के साथ अदा करो। ये हुजूर फरमा रहे हैं, इसमें वर्ड एक नहीं है, ना सलाम का वर्ड है ना इशारा करने का वर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये आगे ये लोग जो मुगालता देते हैं ना लोगों को, वो दूसरी हदीस को इसमें मिक्स करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस हदीस शरीफ को आप एकदम गौर से समाअत फरमाइए, फिर क्या है कि उनका एतराज आप खुद समझ जाए कि एकदम बेकार एतराज है। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं हजरत जाबिर बिन समरा कि हुजूर हमारे पास तशरीफ लाए और हमें नमाज में रफ़यदैन करता देख आपने फरमाया कि क्या ये मुझे क्या हुआ कि मैं तुम्हें नमाज में इस तरह रफ़यदैन करते हुए देखता हूं जैसे सर्कस घोड़े की दुमें हिलती है, नमाज सुकून के साथ अदा करो, मतलब कि नमाज में रफ़यदैन मत करो। ये 968 हदीस, 969 भी ऐसे ही है, सेम रिवायत है, ठीक है, इसमें भी हजरत जाबिर बिन समरा से ही रिवायत है, लेकिन सनद इसकी अलग है, और इसमें भी सेम हदीस है कि हजरत जाबिर बिन समरा फरमा रहे कि हुजूर हमारे पास तशरीफ लाए और हमें नमाज में रफ़यदैन करते देख मना फरमाया। तीसरी हदीस भी ऐसी है। अब आइए हम आते हैं सुनन नसई शरीफ की हदीस शरीफ में। सुनन नसई हदीस नंबर है 1185, इंटरनेशनल नंबर बता रहे हैं, ठीक है। अब इमाम नसई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसको और थोड़ा तफसील से बयान करते हैं। इमाम नसई रहमतुल्लाहि अलैह हदीस बयान करते हैं सनद के साथ, सनद यूं बयान करते हैं कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल अनफीली ने बयान किया, कहा हमसे ज़ुहैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अमस ने बयान किया, वो मुसय्यब बिन राफे से, वो तमीम ताई से, और वो हजरत जाबिर बिन समरा से रिवायत करते हैं कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जब लोग नमाज में रफ़यदैन कर रहे थे। सुनन नसई की हदीस शरीफ है कि जाबिर बिन समरा फरमा रही हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, पहले से हुजूर यहां भी मौजूद नहीं है, क्या फरमा रहे कि हुजूर हमारे पास तशरीफ लाए जबकि लोग नमाज में रफ़यदैन कर रहे थे, तो फरमाया क्या वजह है कि मैं तुम्हें ऐसे रफ़यदैन करते हुए देखता हूं जैसे सर्कस घोड़ों की दुमें हिलती है, नमाज में सुकून इख्तियार करो, यानी कि रफ़यदैन न करो। यह सुनन नसई की हदीस शरीफ हदीस नंबर 1185 में है कि हजरत जाबिर बिन समरा साहब फरमा रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लोग नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, और फिर हुजूर पाक और नमाज में रफ़यदैन कर रहे थे। हुजूर तशरीफ लाए और नमाज में रफ़यदैन करता हुआ देख आपने क्या फरमाया कि ये मुझे क्या हुआ कि मैं नमाज में तुम्हें इस तरह रफ़यदैन करते हुए देखता हूं जैसे सर्कस घोड़ों की दुमें हिलती है, नमाज सुकून से अदा करो, नमाज में सुकून इख्तियार करो, यानी रफ़यदैन मत करो।
ٹھیک ہے. اب آگے اسی حدیث شریف کو امام احمد بن حنبل بھی روایت فرماتے ہیں. یہ 3 روایت ہو گئی. اسی حدیث شریف کو امام احمد بن حنبل بھی روایت فرما رہے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے, حضور تشریف لائے اور ہمیں نماز میں رفع یدین کرتا دیکھا تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح رفع یدین کرتے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں, نماز میں سکون اختیار کرو. ٹھیک ہے. چوتھی حدیث ہو گئی. 5ویں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حاکم اور عبداللہ بن احمد بن حنبل کی سند سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں سنن کبریٰ میں. اور پھر سنن کبریٰ میں پھر دوسری حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو القاسم بن ابی حاشم اور ابو بکر بن الحسن قاضی کی سند سے بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. یعنی امام بہقی بھی اسی حدیث شریف کو ان 2 سندوں سے 2 حدیث بیان فرماتے ہیں. تو کتنا ہو گیا؟ 4 5 6 7 حدیث شریف ہو گئی. ٹھیک ہے. تو 7 حدیث شریف سے کیا ثابت ہوئی کہ حضرت جابر بن سمرہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے, حضور تشریف لائے اور ہمیں نماز میں رفع یدین کرتا دیکھ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ نماز میں تمہیں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی تمہیں ہلتی ہے. تو اب مانیے کہ کوئی اگر حضور آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ کو کہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, نماز میں اس طرح کیوں نماز پڑھ رہے ہو, نماز میں رفع یدین نہ کرو, بغیر رفع یدین کے نماز سکون کے ساتھ ادا کرو, تو پھر آپ دوبارہ رفع یدین کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو حضرت جابر بن سمرہ اور آپ کے ساتھیوں کو جب حضور ایک بار منع فرما دیے تو جب ہم حضور کے ایک بار کہنے پر دوبارہ وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر حضرت جابر بن سمرہ وہ صحابی رسول ہیں, تو وہ ہم سے کتنا زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کے حکم کی کتنی زیادہ, تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد دوبارہ رفع یدین کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو اب یہ معاملہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا کہ ایک بار آپ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے, حضور تشریف لائے, نماز میں آپ کو رفع یدین کرتا ہوا دیکھ آپ نے منع فرما دیا. ٹھیک ہے. یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد لوگ جو ہے نماز میں تو رفع یدین چھوڑ دیے تھے لیکن سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے, جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہاتھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہوا جب دیکھے تو بھی حضور نے منع فرما دیا کہ نماز میں سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرنا ہے بلکہ کس طرح سلام کرنا ہے, حضور طریقہ بتا رہے. اب وہ حدیث ہم پیش کر رہے ہیں جس میں حضور نے سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ اس حدیث شریف کے الفاظ کیا ہے؟ حدیث نمبر 970 اور 971, اور یہی حدیث سنن نسائی شریف میں حدیث نمبر 1186 میں ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے کہ جس وقت ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, یعنی باجماعت حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی یہ واقعہ دوسرا ہے, یہ وہ واقعہ نہیں ہے جو پہلی والی حدیث ہم آپ کو بیان کی 7 روایت پیش کیے. وہ واقعہ کیا تھا کہ لوگ تنہا الگ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران حضور تشریف لائے اور حضور نماز میں رفع یدین کرتا ہوا دیکھ منع فرما دی. ٹھیک ہے نا. اب یہ معاملہ کیا ہے کہ اب یہ دوسرا معاملہ ہے. اب اس میں حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے, باجماعت نماز پڑھتے, تو سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے. کیا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ ہم سلام کرتے وقت دونوں جانب ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سرکس گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارے لیے کافی ہے کہ تمہارے ہاتھ تمہارے زانوں پر ہو اور تم اپنے بھائی کی طرف دائیں بائیں سلام پھیرو. یہ حدیث پورا پڑھ دیے. اس میں نماز میں رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں ہے نا, نماز میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ذکر ہے کہ سکون کے ساتھ ادا کرو, اور نہ ہی یہ کوئی الگ نماز پڑھنے کا واقعہ ہے, بلکہ یہ واقعہ دوسرا ہے جس میں حضور کے ساتھ باجماعت صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کے دوران
जब हुजूर सलाम फेरे तो सलाम के वक्त हजरत जाबिर बिन समरा फरमा रहे हैं कि हम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते तो दोनों जानिब हाथों से इशारा भी करते, रफ़ा-ए-दैन नहीं करते, इशारा करते। ठीक है, तो इस पर हुजूर फरमाते हैं, अब तरीका बता रहे हुजूर कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने हाथों को सर्कस घोड़ों की दुमों की तरह क्यों इशारा दे रहे हो? तुम्हारे लिए इतना काफी है कि अपने हाथ को जानों पर रखो और अपने भाई की तरफ दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरो। ये दूसरी हदीस है। तो ये हदीस और जो हम पहले हदीस बयान किए, ये दोनों एक है, दोनों के अल्फाज मैच करते हैं, दोनों का वाकया मैच करता है, वाकया भी अलग, हुक्म भी अलग, सारा मामलात भी अलग, हदीस भी अलग और इसके सनद भी अलग। अब क्या करते हैं ये अहले हदीस, अब हमारी या उनकी अवाम इतना डीपली तो मुताला की नहीं रहती। अब ये लोग क्या कहते हैं कि भाई नहीं, वो हदीस जो तुम बयान कर रहे हो 968 और 969 और हदीस नंबर 1185 और यही हदीस अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 1000 में है, यही हदीस शरीफ इमाम बहकी रिवायत फरमा रहे हैं। तो इस हदीस शरीफ में जो हुजूर ने फरमाया कि ये मुझे क्या हुआ कि मैं तुम्हें नमाज में इस तरह रफ़ा-ए-दैन करते हुए देख रहा हूं जैसे सर्कस घोड़ों की दुमें हिलती है, नमाज में सुकून इख्तियार करो, तो ये तो सलाम के वक्त हाथों से इशारा करने की थी। क्यों? क्योंकि उसके नीचे फिर हदीस पढ़ो, उसके नीचे भी हदीस है जिसमें सलाम के वक्त हाथों से इशारा करने का जिक्र है, तो ये दोनों हदीस एक हो गई। इसलिए ये हदीस जो है रफ़ा-ए-दैन से मना करने की नहीं है, बल्कि ये हदीस जो है सलाम के वक्त हाथों से इशारा करने की ममानियत पर है। ये वो अब एतराज करके आपको बोलेंगे कि ये चारों हदीस एक ही है, तो इसलिए हम आपके सामने दोनों हदीस पेश कर दिए, रफ़ा-ए-दैन से मना करने वाली भी और सलाम के वक्त इशारा करने से मना करने वाली भी हदीस पेश कर दी है। क्योंकि अगर हम आपको सिर्फ रफ़ा-ए-दैन से मना करने वाली हदीस पेश कर देते और छोड़ देते, फिर आप हो सकता है कि बाहर जाते और उनको बताते तो फिर वो कहते कि नहीं उसके बाद की हदीस भी पढ़ो, क्योंकि बाद में तो सलाम से इशारा से मना किया गया था, सलाम के वक्त रफ़ा-ए-दैन करने से मना किया गया था, तो वो और ये हदीस एक ही है। तो ये हदीस जो है सलाम के वक्त रफ़ा-ए-दैन करने से मना किया गया, ना कि नमाज में रफ़ा-ए-दैन करने से मना किया गया। तब हो सकता है कि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते, अरे सादिक भाई क्या बता रहे हैं, आधा अधूरी बात बताते हैं कि फिर हम जाके बेइज्जत हो जाते। तो इसलिए हम आपको दोनों हदीस आपके सामने रख दिए। पहली हदीस है बाजमात नमाज पढ़ने की हदीस नहीं है। पहली हदीस क्या है कि सहाबा इकराम तन्हा तन्हा नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के दौरान हुजूर तशरीफ लाए। आज जाबिर बिन समरा क्या फरमा रहे हैं सुनन नसई में कि लोग नमाज में रफ़ा-ए-दैन कर रहे थे, सलाम के वक्त हाथों से इशारा नहीं कर रहे थे। क्या फरमाते हैं कि हुजूर ये देखे कि लोग नमाज में रफ़ा-ए-दैन कर रहे थे, तो हुजूर ने नमाज में लोगों को रफ़ा-ए-दैन करता हुआ देख ये फरमाया कि ये मुझे क्या हुआ कि मैं तुम्हें नमाज में इस तरह रफ़ा-ए-दैन करते हुए देखता हूं जैसे सर्कस घोड़ों की दुमें हैं। नमाज सुकून के साथ अदा करो, लेकिन इनको तो देना है धोखा, इनको तो करना है लोगों को गुमराह। तो अब ये क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं ये हदीस सलाम के वक्त इशारा करने की। तो उनसे पूछिए कि इस जो दो हदीस है 968 969 और सुनन नसई की हदीस नंबर 1185, जरा इस हदीस शरीफ में आप सलाम का लफ्ज दिखा दीजिए या इशारा करने का लफ्ज दिखा दीजिए, या फिर ये दिखा दीजिए कि हुजूर ये फरमा रहे हो पहली वाली हदीस में 968 969 में कि अपने हाथ को जानों पे रखो और दाएं बाएं जानिब सलाम फेरो, या फिर ये लफ्ज दिखा दीजिए जैसा कि 970 और 971 में है और सुनन नसई की 1186 में है कि हजरत जाबिर बिन समरा फरमा रहे कि हम हुजूर के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तो साथ में नमाज पढ़ने का जिक्र कम से कम दिखा दीजिए। तो ना ये पहली वाली हदीस में साथ नमाज पढ़ने का जिक्र दिखा सकते हैं, ना ही हाथों को जानों पे रखने का जिक्र दिखा सकते हैं, ना ही हाथों से इशारा करने का जिक्र दिखा सकते हैं, और ना ही सलाम का, कि कोई लफ्ज नहीं दिखा सकते। और दूसरी वाली जो हदीस है 970 971 में, उसमें ना ये नमाज में रफ़ा-ए-दैन करने का लफ्ज दिखा सकते हैं और ना ही सुकून के साथ नमाज पढ़ने का लफ्ज। तो मालूम चला कि वो हदीस कुछ और है, वो वाकया कुछ और है, और ये हदीस और ये वाकया कुछ और है। वो तन्हा नमाज पढ़ने का जिक्र है और ये बाजमात नमाज पढ़ने का जिक्र है।
اس میں نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کرنے کی حدیث حکم ہے، اور اس میں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے منع کرنے کا حکم ہے، اور اس میں حضور دوسری والی حدیث میں خود نماز میں سلام کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دانوں پہ رکھو اور اپنے دائیں اور بائیں جانب اپنے بھائیوں کو سلام کرو. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ اس سے اماموں کا قول بھی پیش کر دیتے ہیں ہم. بھائی ہم لوگ لاوارث تھوڑی ہے، الحمدللہ حناف کے بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدث حنفیوں کے ہیں، ہمیں تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام بخاری کے خود استاد، ہم پوری بخاری شریف میں 70% سے زیادہ راوی جو ہے وہ حنفی ہیں. امام بخاری خود کتنے زیادہ جو شیخ ہے نا، استاد، وہ حنفیوں میں بھری ہوئے ہیں. محدثین کو اپنی جو حدیث میں نا ناز ہوتا ہے، کون سی حدیث میں؟ جس کی سند جو ہے سب سے زیادہ کم ہو، جس کے راوی سب سے زیادہ کم ہو. تو امام بخاری کے پاس 22 ثلاثیات ہے. 22 ثلاثیات مطلب کہ صرف 3 واسطوں سے حضور کی حدیث ان تک پہنچی ہے. جو 7,500 حدیث بخاری میں جمع کیے ہیں، اس میں امام بخاری کو ناز اپنی ان 22 ثلاثیات پر ہے جو حدیث 3 سندوں کے ساتھ حضور کی ان تک پہنچی ہے. اور اس میں سے 3 ثلاثیات والی جو 22 حدیث ہے، اس میں سے 18 یا 19 حدیث شریف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بیان کیے وہ. خیر بہرحال، تو اب اس حدیث شریف کے بارے میں آئیے محدثین کیا فرماتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں جلیل القدر نامور فقی محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مکہ کے بہت بڑے امام ہیں، جکسلائی جمشید پور کے نہیں، نہ ہی بریلی شریف کے، مکہ کے امام، مکی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے حرمین شریفین یعنی حرم شریف کے در و دیوار کے سائے تلے 11 سال حضور کی حدیث آپ پڑھائے لوگوں کو. 11 سال حرم مکہ میں آپ حضور کی حدیث پڑھائے ہیں. امام ملا علی قاری مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات شرح مشکات میں آپ بیان فرماتے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین نہیں ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق جو جابر بن سمرہ سے مروی ہے. کیا فرما رہے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو نماز کے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں ہے. کون سی حدیث کے مطابق؟ صحیح مسلم کی حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کے مطابق. تو ہم یہ آج کے مرزا پرزا سے سنیں گے، ان کی باتوں پہ چلیں گے، جو عالم بھی نہیں ہے، جس کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، جو اصول حدیث سے جاہل ہے؟ یا پھر ان اہل حدیثوں کی بات مانیں گے جن کو انگریزوں نے پیدا کیا؟ ہم تو ملا علی قاری کی بات مانیں گے. اب دوسرا حوالہ لے لیجیے، امام جمال الدین ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 764 ہجری کے محدث اور امام ہیں. امام وہ بھی حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث سے رفع یدین کی ممانعت کا حکم لیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں حدیث ایک ہی ہے، 968 969 اور 970، یہ جو 2 حدیث بیان کی گئی ہے دونوں ایک ہی حدیث ہے، سلام والی، الگ الگ نہیں ہے. اس کے بارے میں امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سلام کے وقت رفع یدین کرے اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز میں سکون اختیار کرو. آج 1450 ہجری چل رہا نا، یہ 764 ہجری کے ہے، تقریباً آج سے 700 سال پہلے کے محدث. کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سلام کے وقت رفع یدین کرے اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز میں سکون اختیار کرو. یہ جملہ اسی کو کہا جائے گا جو نماز کے درمیان میں ہو اور وہ رکوع و سجود کی حالتیں ہیں. لہذا اس حدیث اس سکون فی الصلاۃ یعنی نماز میں سکون اختیار کرو سے یہی ظاہر ہے کہ یہ رکوع و سجود میں رفع یدین کی ممانعت سے متعلق ہے. نصب الرایہ جلد 1 صفحہ نمبر 472. تو امام جمال الدین ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ حکم جو ہے نماز میں سکون اختیار کرو، یہ اس شخص کو کہا ہی نہیں جائے گا جو سلام کے وقت اشارہ کر رہا ہو، کیونکہ بھائی انسان سلام کیا تو نماز سے خارج ہو گیا، نماز میں ہے کہاں؟ نماز میں مطلب نماز کے اندر وہی
وہی جگہ پہ یہ حکم فٹ ہوگا جس جگہ پہ کس جگہ پر آپ فرما رہے جب رکوع اور سجدے کی باری ہے. تو امام ذیلی کی ہم مانیں گے یا پھر ان نزدیوں کی مانیں گے؟ امام ذیلی کی نا. پھر اسی صفحہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو مختلف حدیثیں ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی تفصیل نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی حدیث ہے. امام ذیلی فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ دونوں الگ حدیث ہے. اور پھر شارح بخاری محدث اعظم امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں. امام بدر الدین عینی 800 تقریباً 55 ہجری کے ہیں. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ البنایا فی شرح ہدایہ جلد 2 میں فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس حدیث مسلم میں نماز میں رفع یدین کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اس بات کی گواہی اور وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ نماز میں اس حدیث مسلم میں نماز میں رفع یدین کرنے کی ممانعت دی گئی ہے اور نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد بھی کوئی ہے جو رفع یدین کرے؟ اتنی ساری حدیثیں فعلی پیش کی گئی جس میں صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لوگوں کو سکھاتے ہوئے صرف شروع میں ایک بار رفع یدین کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے. پھر صحابہ اکرام خود نماز میں رفع یدین ایک بار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کر رہے ہیں. پھر تابعی خود جو صحابہ سے نماز سیکھ رہے ہیں وہ خود نماز میں ایک بار رفع یدین کر رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کر رہے. میرے امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے خود 22 سے 26 صحابہ اکرام کی زیارتیں کی ہیں، صحابہ اکرام کی صحبتیں اختیار کی، آپ سے حدیثیں سنی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ سے نماز سیکھی. تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ وہ خود صحابہ اکرام کے اسٹوڈنٹ ہیں، صحابہ سے نماز سیکھ رہے ہیں، وہ خود دیکھ رہے صحابہ نماز میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے. تو جو صحابہ اکرام کو دیکھ کر نماز سیکھ رہا اس کی نماز بہتر ہوگی، وہ حضور کی نماز کو زیادہ اچھے سے جانتا ہوگا جو صحابہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ، یا پھر جو بعد میں پیدا ہو گئے. جیسے امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں انتقال ہو گیا. امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال ہو گیا. اور امام شافعی جو ہے 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں. امام احمد بن حنبل اس کے بعد ان کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ نہ صحابہ اکرام کا زمانہ پائے اور نہ صحابہ اکرام سے حدیث وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں. آپ لوگ جو ہے بعد میں جب حدیث کو اکٹھا کیے، حدیث میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب ان کے پاس حدیث رفع یدین کی بھی آئی، رکوع کی بھی، سجدے کے بھی، ہر تکبیر کی بھی، تکبیر اولیٰ کی بھی، جب اتنی ساری روایت آپ کے پاس آئی، امام اعظم کے ساتھ تو وہ مسئلہ نہیں تھا، صحابہ کے شاگردوں کے پاس تو وہ مسئلہ نہیں تھا کہ اتنی ساری حدیث آئی ہے اور ہم اجتہاد کریں گے اس پر، یہاں معاملہ ہی نہیں تھا. یہاں تو آپ صحابہ اکرام سے ڈائریکٹ حدیث سن رہے ہیں، صحابہ کو ڈائریکٹ نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے. امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کا آخری زمانہ 110 ہجری تک ہے، تو امام مالک بھی رفع یدین نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں رفع یدین نہیں کرتے کیونکہ آپ دونوں کا زمانہ حضور سے قریب ہے، صحابہ اکرام کے دور میں ہے. لیکن اب رفع یدین شروع کہاں سے ہوا تھا؟ وہ امام شافعی جو صحابہ اکرام آخر میں 110 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، تمام صحابہ اکرام اس دنیا سے وصال کر گئے. اب اس کے بعد 40 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ صحابہ اکرام کو دیکھے نہیں، اب آپ کے پاس اتنی ساری حدیثیں جمع ہوئی، تو اب آپ کس کو ناسخ کس کو منسوخ سمجھے، یہ سارے معاملات پر پھر آپ اجتہاد کیے. اب جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے اجتہاد کرنے کا حکم دیا مجتہدین کو. ہم اور آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، ہم کو مجتہدین کے اجتہاد پہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ آپ کو بتائیں نا، اگر یہاں مرڈر بھی ہو جائے، ہم سامنے سے دیکھ بھی رہے ہیں ہوتا ہوا، تو ہم مرڈر کرنے کی سزا موت ہے، ہم اس کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے. ہم اگر پھانسی چڑھا دیں گے تو کل کورٹ ہم کو پھانسی میں چڑھا دے گا. تو ہم کو سارے دلائل کورٹ میں پیش کرنے ہیں. اب کورٹ اگر حکم دے گا پھانسی کا تو پھانسی ہوگی، اگر وہ چھوڑ دے گا تو چھوڑ دیا جائے گا. ہم کو دلائل پیش کرنے ہیں. تو مجتہد جو حاکم ہوتے ہیں، مجتہد، حضور فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث شریف ہے کہ اگر مجتہد فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ صحیح فیصلے تک پہنچنے کا،
اگر مجتہد صحیح فیصلے کو پہنچتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا صحیح فیصلے کو پہنچنے کا۔ اگر مجتہد اجتہاد کرتے ہوئے غلط فیصلہ کرتا ہے تو مجتہد کو گناہ اور عذاب نہیں ملتا، اس کو 1 ثواب اجتہاد کرنے کا ملتا ہے۔ تو اب اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی امام شافعی رفع یدین کر رہے تھے تو کیا وہ غلط کر رہے تھے، امام احمد بن حنبل رفع یدین کر رہے تھے تو کیا غلط کر رہے تھے، ان کے مقلدین جو ہے وہ رفع یدین کر رہے تو غلط کر رہے ہیں؟ بھائی وہ اپنے مجتہدین کے اجتہاد پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے امام اجتہاد کر کے جن حدیث اور جن دلائل کو وہ راجے جانے، جن پر وہ عمل شروع کیے، وہ اس پر ان کا عمل ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد اجتہاد کرے، غلط فیصلہ بھی کرتا ہے تو اس کو 1 ثواب مل رہا ہے، تو ان کو 1 ثواب مل رہا ہے، ہم ان کو غلط تھوڑی کہتے ہیں۔ تو ہم کم علمی کے بنا پہ کنفیوز ہوتے ہیں نا، ہم کو کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم کو سوال کرنا چاہیے تھا جو رفع یدین کر رہے ہیں ان کو، دیکھیں کہ یار تم رفع یدین کیوں کرتے ہو جب رفع یدین منسوخ ہو گئی تو۔ لیکن ہم لحاظ کرتے ہیں، ہم حضور کی حدیث اور حضور کی قوانین کو جانتے ہیں، اس لیے ہم کسی شافعی کسی حنبلی پہ طنز کرتے ہی نہیں ہے، کیوں کرنا رائٹ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مجتہدین کے اپنے امام کے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں جس پر ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو علم حدیث سے، اصول سے، یہ ساری چیزوں سے تو جاہل ہوتے ہیں، نالج تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بس تھوڑی بڑی چیزوں کو یوٹیوب میں دیکھنا ہے اور آ کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرنا ہے۔